بعد حمد و صلاۃ عالی وقار جمیع معزز سامعین حضرات، اللہ رب ذوالجلال کے لاریب کلام سے آیہ مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ رب ذوالجلال کلمہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق سن کے، حق سنا کے، حق کا نور اپنی سیرت میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار، ملک خداداد پاکستان اس وقت مختلف آفات کی زد میں ہے اور 2-3 دہائیوں سے مسلسل ہمارا ملک مصائب کی زد میں ہے۔ زندگی میں اتار چڑھاؤ آنا، کبھی خوشحالی کا آ جانا، کبھی تنگ دستی کا آ جانا، یہ تو انسان کے لیے ایک آزمائش ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 2005 میں ملک پاکستان میں شدید زلزلہ آیا، اس کے بعد ڈینگی مچھر آ گیا اور ساری کی ساری قوم اس کی وجہ سے بے سکون ہو گئی۔ اس کے بعد کرونے نے آ کے مختلف انداز میں اپنے ڈیرے ڈال کے امت کو پریشان کر دیا، اور تازہ ترین جو صورتحال ہے کہ بلوچستان سیلاب کی لپیٹ میں ہے۔ ہمارا سارا سرائیکی بیلٹ جو ہے وہ سیلاب کی لپیٹ میں ہے۔ یہ دن ہمیں بار بار کیوں دیکھنے پڑ رہے ہیں، اور یہ اس طرح کے مصائب آئے روز ہمیں کیوں گھیرتے ہیں؟ اگر تو اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش ہو تو پھر رب ذوالجلال اس آزمائش پہ صبر کا بھی حکم دیتا ہے اور اس پہ اپنے بندوں کو اجر بھی عطا فرماتا ہے۔ لیکن عادی مخلوق پانی میں بہہ جائے، گھر تباہ ہو جائیں، دکانیں ختم ہو جائیں، اس طرح کا انداز وہ سیلابی ریلے پیش کریں کہ جس جگہ سے وہ گزریں تو وہاں پہ قرآن مجید کا جو پس منظر ہے کأن لم تغن بالامس، اللہ رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ جو پہلی قوموں پہ عذاب آئے ہیں، دوسرے دن یوں لگتا تھا کہ یہاں آبادی تھی ہی نہیں۔ تو جس جس جگہ سے یہ سیلابی ریلے گزر رہے ہیں، دیکھیں ابھی کل میری بات ہو رہی تھی تو وہاں تونسا کے علاقہ میں جہاں کوہ سلیمان ہے، وہاں کوئی ایسی جگہ خالی نہیں ہے کہ جس جگہ پہ میتیں دفنائی جائیں۔ سیلاب ہی سیلاب ہے، چاروں سمت سے سیلاب نے گھیرا ہوا ہے۔ سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اس کو کوریج بھی دے رہے ہیں، اور یہ امت کا بہت بڑا امتحان ہے۔ اور اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو حکمران ٹولہ وہ پورے کا پورا بیلٹ جنوبی پنجاب کا سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے، اور اسلام آباد میں مجرے کیے جا رہے ہیں۔
جشن آزادی منائی جا رہی ہے۔ آدھی قوم سیلاب میں ڈوبی ہوئی ہے اور حکمران ٹولہ جو ہے وہ ایک دوسرے کی کھینچا تانی میں وہ مصروف ہیں کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ شاید کہ میری نظر سے نہ گزرا ہو، لیکن ابھی تک جو میری معلومات ہیں، کوئی بھی بڑے بڑے جتنے بھی ہیں کم از کم کوئی فضائی جائزہ ہی لے لیتا اس علاقے کا، ہیلی کاپٹر کے ذریعے جائزہ لے لیتے کہ ملک ہمارا ہے، وہاں پہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کی جو مثال ہے یہ ایک جسم کی طرح ہے۔ اگر ایک آنکھ میں انسان کے درد شروع ہو جائے تو پورا جسم سوتا نہیں ہے، پورا جسم بے چین ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی وہ ہمارے اپنے ہیں، کم از کم وہی گاڑیاں کہ جو گاڑیاں جب ووٹ مانگنے کے لیے بھیجتے ہو، وہی گاڑیاں ان کی امدادی کارروائیوں کے لیے بھیجتی ہوتی تو آج یہ نوبت نہ بنتی کہ وہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کی چیخیں آسمانوں کی طرف بلند ہو رہی ہیں، بوڑھی مائیں وہاں پہ قرآن اٹھا کے تمہیں رو رہی ہیں۔ دیکھا جائے اللہ رب ذوالجلال کا قرآن یہ کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ اگر خشکی اور تری میں کوئی بھی فساد بپا ہوتا ہے تو یہ لوگوں کے اپنے کارناموں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بے موسمی بارشوں کا برسنا، اور اس پہ اگرچہ کوئی اپنا نظریہ کیا پیش کرے کہ سامن میں بارشیں ہوتی ہیں، میں بھی اسی معاشرے کا ایک فرد ہوں اور قرآن و سنت کا ایک ہلکا سا وکیل ہونے کے لحاظ سے میں بھی جانتا ہوں کہ سامن کے موسم میں بارشیں ہوتی ہیں۔ کتنی بڑی آزمائش ہے کہ ایک طرف تھر کے علاقہ میں اور چولستان کے علاقہ میں وہ وقت بھی ہو کہ جب بچے پانی کو ترس رہے ہوں اور دوسری طرف سیلابی ریلیں آ گزریں، اور وہاں پانی تو اللہ کی نعمت ہے، پورے کا پورا سرائیکی بیلٹ جنوبی پنجاب پانی سے بھرا ہوا ہے، لیکن وہاں پینے کا پانی دستیاب نہیں ہے۔ وہ ماؤں کے بچے نہیں ہیں، وہ ہمارے اپنے پاکستانی نہیں ہیں۔ پچھلی جتنی بھی قومیں گزری ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو زندگی مبارکہ ہے، آپ اس کو دیکھیں کہ جب بھی آسمان پہ بادل منڈلاتے تھے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرے مبارک پہ غم کے آثار ظاہر ہوتے تھے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ہی بادل منڈلاتے ہیں تو آپ کے چہرے پہ غم کے آثار کیوں نمودار ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا عائشہ، پہلی قوموں پہ عذاب بارش کی صورت میں بھی آیا ہے کہ ایک قوم گنگور کالی گٹائیں چھا کے آ گئی ہیں اور قوم نے یہ سمجھا کہ بڑی قحط سالی تھی، بڑے عرصہ کے بعد بارش ہو رہی ہے۔ جب وہ سارے اپنے گھروں سے باہر نکل کے دوڑے کہ اب ہم بارش میں انجوائے کریں گے، تو ان بادلوں میں سے آگ برسنا شروع ہو گئی، سارے وہاں راکھ ہو گئے، آگ کا عذاب ان پہ برسا۔ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کی امت پہ کتنا عذاب آیا کہ پوری دنیا پانی سے بھر دی گئی۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ مودی پانی چھوڑتا ہے، ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں کہ کیا ہماری زندگیوں میں کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہو گیا کہ کہیں ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے، کہیں ہمارا رب
ہم سے ناراض ہو گیا ہے، بے موسمی بارشیں برسنا شروع ہو گئی ہیں، اور اتنی بارش کہ 6 7 8 دنوں سے مسلسل وہاں پہ بارش ہی بارش ہے، اور نیچے سے سیلابی ریلیں گزر رہے ہیں، وہاں کی آہو بکا لوگوں کی اور چیخو پکار وہ الیکٹرانک میڈیا نے بھی سیو کی، پرنٹ میڈیا نے بھی سیو کی، سوشل میڈیا پہ بھی اس کو وائرل کیا گیا کہ بچے رو رہے ہیں، وہاں لوگ آدھے گھر پورے گھر وہاں ڈوب چکے ہیں۔ آخر یہ دن ہمیں کیوں دیکھنے پڑ رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ رب ذوالجلال اپنی قدرتوں کا اظہار فرماتا رہتا ہے۔ ہمارے ائمہ نے لکھا کہ جب بھی بندے کے پاس دولت آ جائے، خوشحالی آ جائے، اور بندہ غافل ہونے لگے اور وہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنے لگے، اس وقت رب کائنات کو جوڑنے کے لیے اپنی قدرتوں کا اظہار فرما دیتا ہے کہ رب میں ہوں، کائنات کا مالک میں ہوں۔ کتنے وڈیرے آئے اور ہم نے دیکھا سیلاب میں بڑی گاڑیاں، کروڑوں کی گاڑیاں سیلاب میں بہتی ہوئی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں کہ جس جائیداد پہ ہمیں ناز تھا وہ بھی سیلاب کی نظر ہو گئی، جس بنگلے پہ ہمیں ناز تھا وہ بھی سیلاب میں بہہ گیا، جس گاڑی پہ ہمیں ناز تھا وہ بھی سیلاب میں بہہ گئی۔ تو کیا پتہ چلا کہ رب ذوالجلال غافلوں کو یہ تنبیہ فرما رہا ہے کہ رب میں ہوں، کائنات میری ہے، میں نے تمہیں دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے کہ کون اس پہ پورا اترتا ہے میری بندگی پہ اور کون پورا نہیں اترتا۔ جب اس طرح کے حالات امت میں بنتے ہیں، ایک طرف تو وہ لوگ اور دوسری طرف ہم دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کہ جو لوگ بچ جائیں آفات سے، ابتلاؤں سے، آزمائشوں سے، جو لوگ بچ جائیں انہیں ایک تو رب ذوالجلال کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب ذوالجلال فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب میں مبتلا کر کے کیا کرے گا اگر تم شکر ادا کرتے رہو، کہ اگر تم عذاب سے محفوظ ہو تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ رب نے تمہیں آفات سے بچایا ہوا ہے، رب نے تمہیں مصیبتوں سے بچایا ہوا ہے۔ اگر کہیں کسی جگہ پہ دیکھیں کہ ہم کتنا عرصہ صرف اس بات میں لگے رہے کہ ہم نے ترقی کر کے آگے نکلنا ہے، اور ترقی بنگلے کو سمجھ لیا، ترقی گاڑی کو سمجھ لیا، ترقی بینک بیلنس کو سمجھ لیا، رب ذوالجلال نے نہ وہاں دکانیں سلامت ہیں، نہ وہاں بینک سلامت ہیں، نہ وہاں گاڑیاں سلامت ہیں، نہ وہاں سڑکیں سلامت ہیں، نہ وہاں کوٹھیاں سلامت ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر وہاں بچا ہے تو رب کا نام بچا ہے۔ یہ سبق تھا ہمارے لیے کہ میں رب ہوں۔ ہم 75 سال یہی پڑھاتے رہے لوگوں کو کہ ترقی کرنا ہے، آگے نکلنا ہے اور آگے نکلنا ہے۔ میاں صاحب کہتے ہیں منگ پناہ محمد بخشا بے پرواہ جنابوں، کہ ہم وقت اس کے دربار سے پناہ مانگتے رہو، ہم وقت توبہ کرتے رہو اس کے دربار میں، ہم وقت گڑ گڑاتے رہو اس کے دربار میں۔ دیکھیں وہ ٹولہ کہ خواہ وہ شاہ محمود قریشی ہو، حضرت بہاؤالدین زکریا کا یہ سجادہ نشین ہے، خواہ وہ یوسف رضا گیلانی ہو، یہ حضرت موسیٰ پاک شہید رحمہ اللہ کی اولاد سے ہے، خواہ وہ عثمان بزدار ہو، یہ لوگ کہاں پہ ہیں؟ یہ ووٹ مانگنے وہاں جاتے تھے۔ یہ جنوبی پنجاب ان کا اپنا ہے، سرائکی بیلٹ ان کا اپنا ہے، امت ڈوبی ہوئی ہے وہاں پہ۔ وہ قوم کے جس قوم کے ووٹوں پہ یہ آگے آئے ہیں وہی قوم اب ان کو پکار رہی ہے۔ وہاں نجی ٹیمیں تو کام کر رہی ہیں لیکن یہ لوگ وہاں پہ نظر نہیں آ رہے۔ یہ سبق ہے کہ جس کو تم آگے بھیج رہے ہو، جو تمہارے ہاتھوں سے پروموٹ ہو کے آگے آ رہا ہے، اس کی زندگی کو دیکھو کہ وہ کبھی مشکل وقت میں تمہارے کام آئے گا، وہ کبھی
حالات بگڑنے پہ تمہاری مدد کر سکتا ہے، وہ تو اپنا بھی کچھ نہیں کر سکے اور اپنی جائیدادیں بھی عثمان بزدار نہ بچا سکا۔ یہاں تک کہ میں نے اخبار میں پڑھا کہ انہوں نے بڑے بڑے گڑھے کھودے ہیں صرف اپنی جائیداد بچانے کے لیے، لیکن وہ گڑھے بھر کے بھی سیلاب آگے نکل کے ان کی جائیدادوں کو بہا کے لے گیا۔ وہ تو اپنا بھی کچھ نہیں بچا سکے۔ یہ مشہور 3 کریکٹر ہیں جنوبی پنجاب کے، یہ کچھ نہ کر سکے اپنی قوم کے لیے، تو پھر قوم کو در رسول پہ دستک دینی چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ رسول سے اگر ہم غافل ہو گئے، قرآن بار بار یہی کہہ رہا ہے کہ بندوں میری طرف آؤ، اور ان قوموں کا تذکرہ جن کو تبلیغ کی گئی اور وہ قومیں رب کی توحید کی طرف نہ آئیں اور رسولوں کو انہوں نے نبی نہ تسلیم کیا، انبیاء کرام صلوات اللہ تعالی علیہم اجمعین انہیں واعظ کرتے رہے اور انہوں نے تسلیم نہ کیا۔ ہم دیکھیں کہ ان قوموں پہ کون سے عذاب آئے ہیں۔ قرآن مجید مختلف عذاب بیان کر رہا ہے کہ کئی لوگوں پہ بارشیں برسا دی گئیں، کئی قوموں پہ پتھر برسا دیے گئے، کئی قوموں کو زمین کو الٹا نیچے پٹخ دیا گیا اور وہ سارے نیچے آ گئے، اوپر سے پتھروں کی بارش ہو گئی۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، اب کس کس کو روئیں گے، کیا کہیں گے؟ کتنی قومیں چلی گئیں صرف رب کی ربوبیت کو نہ مانا اور انبیاء کی رسالت کو تسلیم نہ کیا، تو وہ قومیں اس دنیا سے نیست و نابود فرما دی رب نے۔ آج ہم اپنی قوم کو دیکھیں، حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم کا جرم آج دیکھیں ہمارے معاشرے میں کتنی عریانی، کتنی فحاشیوں کا سیلاب امڑ رہا ہے، اور دیگر جتنے بھی قومیں آئی ہیں انہوں نے انبیاء کو تسلیم نہیں کیا، اور وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ ہم صرف محصور ہو کے نہیں رہیں گے بلکہ ہم آزادانہ زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں۔ تو جو انبیاء سے آزاد ہوئے رب ذوالجلال کے حضور، ان کو قبول نہ کیا گیا، ان پہ آسمان برس پڑا، ان کو زمین نے بھی قبول نہ کیا۔ آج ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے دور کر کے قرآن مجید برہان رشید یہ قیامت تک کے لیے ہدایت ہے کہ اس کو بار بار کھول کے دیکھو۔ اگر تمہاری زندگی صحیح چل رہی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر کہیں اتار چڑھاؤ بار بار آ رہے ہیں تو پھر کتاب مقدس سے پوچھو، یہ صرف ختم پڑھنے کے لیے نہیں آئی ہے، یہ صرف میت کو بخشوانے کے لیے نہیں آئی ہے، یہ جنت تک قوموں کو پہنچانے کے لیے آئی ہے، یہ قوموں کو دنیا میں جنتی بنانے کے لیے کتاب آئی ہے۔ یہ قرآن مجید اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے سورہ روم میں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ زمین میں اور سمندروں میں، اب یہ دریاؤں میں جو طغیانی آئی ہوئی ہے، رب فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اپنے ہاتھوں کے کاموں کی وجہ سے آیا ہے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، تاکہ یہ بعض اپنے اعمال کی سزاؤں کو بھگتیں جو انہوں نے کیا ہے۔ اور پھر اللہ رب ذوالجلال سورہ سجدہ میں 21ویں پارہ میں ارشاد فرماتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، ہم یہ تو عذاب ہے ہی نہیں، ہم دنیا میں انہیں تھوڑا عذاب چکھائیں گے تاکہ وہ باز آ جائیں، دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب اس کے علاوہ ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے عذاب ہیں۔ دیکھو وہاں سوشل میڈیا پہ وہ پکچرز وائرل ہیں کہ کئی لوگ زمین میں ڈوبے ہوئے ہیں اور حکمرانوں کے ضمیروں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ وہ ایک لاش ہے، میت ہے، اس کے صرف دونوں ہاتھ بار ہیں، باقی ساری وہ کیچڑ میں دلدل میں ڈوبی ہوئی لاش ہے، تو وہ ہاتھ بار نکلے ہوئے۔ کسی ساتھی نے اس پہ لکھا، اس نے کہا کہ یہ حکمرانوں کو اشارہ کر رہے ہیں کہ ابھی بھی ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں، ابھی بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں، ابھی بھی اشارہ کر کے تمہیں قوم پکار رہی ہے کہ آؤ اس طرف۔
کیا ہوا؟ اتنی قومیں جب ڈوبنے لگ جائیں تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی طرف ہمیں آنا چاہیے، قرآن و سنت کی طرف آنا چاہیے، قرآن و سنت کا دامن پکڑنا چاہیے کہ اگر ہماری زندگی میں کہیں کوئی غلطی ہے، اگر ہماری زندگی میں کوئی گیپ ہے اس طرح کا تو اس کو دور کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ ہر سال مودی پانی چھوڑتا ہے، انڈین حکومت پانی چھوڑتی ہے جس وجہ سے ہر سال سیلاب آ جاتا ہے۔ اس کا حل نہیں ہے، 75 سال ہو گئے، اس کا حل کوئی نہیں نکلا تمہارے پاس کہ اتنا پانی جو آتا ہے روتے پھر رہے ہو کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس کا حل کیوں نہیں نکل رہا کہ ہر سال کتنی مخلوق سیلابوں کی نظر ہو جاتی ہے، کتنے لوگوں کے جانور، میں نے راوی میں دیکھا کہ پورے جانور تیرتے ہوئے مرے ہوئے جا رہے ہیں، لاکھوں کا نقصان ہو رہا ہے عوام کا، گھر بہ رہے ہیں، گاڑیاں بہ رہی ہیں۔ آخر ہمیں سوچنا چاہیے وہ ہمارے اپنے ہیں، وہ ظلم کی چکی جو وہاں پہ چلی ہے کہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ لوگ کہاں ہیں کہ جنہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم تمہارے اپنے ہیں؟ وہاں اگر کوئی کام کر رہا ہے تو وہ نجی ٹیمیں کام کر رہی ہیں اور محنت کر رہی ہیں، ان کے مسائل کو حل کر رہی ہیں، قرآن و سنت پہ دستک دیتے ہوئے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان، مومن مومن کے لیے دیوار کی طرح ہوتا ہے، یشد بعضہ بعض، جس طرح ایک دیوار کی اینٹیں دوسری دیوار میں دوسری اینٹ کے ساتھ چپک کے دیوار کو مضبوط کرتی ہیں، فرمایا مومن بھی اسی طرح ایک دوسرے کو مضبوط کرتے رہتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، کہیں ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں مصروف تو نہیں ہیں، کہیں ہم ایک دوسرے کو ختم کرنے میں مصروف تو نہیں ہیں، کہیں ہم کسی کو اگر کوئی بے سہارا ہو جائے، اگر کوئی مجبور ہو جائے، اس کی بے کسی اور بے بسی کو دیکھ کے ہم ہنسنے والے تو نہیں ہیں کہ ہم تماشا کر رہے ہوں، کسی کی بے کسی اور بے بسی کو ہم تماشا بنا رہے ہوں۔ یہ صفات کہ کسی بے کس کو اور بے بس کو دیکھ کے ہنسنا، یہ صفات تاریخ نے اگر دیکھی ہیں تو یہ صفات یزیدی فوج کے اندر تھیں کہ جس وقت خانوادہ نبوت کٹ گیا تھا اور ان کی بے کسی اور بے بسی کو دیکھ کر یزیدی ہنس رہے تھے کہ ہم فتح پا گئے ہیں۔ یہ نہیں ہے، امت مسلمہ ایک قوم ہے، ایک قرآن کے ماننے والے ہیں، ایک کلمہ کے ماننے والے ہیں۔ آج اگر وہاں پہ مصیبت آئی ہے کل یہاں بھی آ سکتی ہے۔ کتنے دور ہو گئے، 3 دہائیوں سے مصیبتوں کی لپیٹ میں ہم مسلسل چلے آ رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم وہ جگہیں آباد کریں جن کو آباد کرنے کا رب نے حکم دیا ہے۔ آج سین میں آباد ہیں، آج گراؤنڈز آباد ہیں، اگر ویران ہیں تو مسجدیں ویران ہیں، اگر ہر چیز کو پڑھا جا رہا ہے، اگر بند پڑے ہیں ہمارے کمروں میں تو وہ قرآن بند پڑے ہیں۔ بار بار میں یہی پیغام دے رہا ہوں کہ ہمیں رب ذوالجلال کے حضور توبہ کرنی چاہیے۔ اتنے عذاب آنے کے باوجود اگر ہم غافل ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے دلوں پہ دبے لگ گئے ہیں۔ ہمیں بار بار توبہ کرنی چاہیے اور رب ذوالجلال کے حضور ان کے لیے بھی التجا کرنی چاہیے کہ اللہ ان مومنین پہ کرم فرمائے، ان مسلمانوں پہ رحم فرمائے کہ جو اس مشکل کی گھڑی میں کم از کم بندہ کچھ نہیں کر سکتا، ان کے لیے ہاتھ اٹھا کے رب کی بارگاہ سے خیرات تو مانگ سکتا ہے کہ اللہ وہ مومن ہیں، وہ بے کس ہیں، وہ مجبور ہیں، تیرے بندے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بھی لوگ ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب طائف والوں نے تنگ کیا، نبی علیہ السلام کو جب طائف والوں نے ستایا، فرشتے آ گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو وہ لوگ مجرم تھے، لیکن اس کے باوجود نبی علیہ السلام ان کے لیے دعا فرما رہے ہیں، اللہ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرما، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ تو آج اگر ہمارا ان سے رشتہ کوئی نہیں ہے لیکن کلمے کا رشتہ تو ہے، وہ مسلمان تو ہیں، اگر وہ بے بس ہو گئے، بے کس ہو گئے، مجبور ہو گئے،
بے گھر ہو گئے، تو اس پہ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم دعاؤں میں تو ان کو یاد کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے معاملات میں آسانیاں فرما دے، ان کے معاملات حل ہو جائیں، اور حکمران ٹولے کو رب ذوالجلال یہ توفیق عطا فرما دے کہ حکمران ٹولہ جنوبی پنجاب میں جا کے اپنا کام کر کے قوم کے جو ووٹ لیے ہیں وہی ووٹ اپنے حلال کر لو، کہ امت وہاں ڈوبی ہوئی ہے، سیلابی ریلے بار بار وہاں چل رہے ہیں اور تم کس طرف لگے ہوئے ہو۔ آپ دیکھ لو وفاق میں روزانہ کے جو نیوز پیپر ہیں یا روزانہ کی جو خبریں چلتی ہیں وہ کیا چلتی ہیں کہ ایک کھینچا تانی کا ماحول بنا ہوا ہے، شہباز گیل کو یہ ہو گیا، عمران کو یہ ہو گیا، شہباز کو یہ ہو گیا، ہم کہتے ہیں سب کو کچھ ہو گیا ہے، لیکن جنوبی پنجاب میں کیا ہو رہا ہے؟ جنوبی پنجاب کو دیکھو، اگر پاکستان کے مخلص ہو تو پھر دیکھو بلوچستان ڈوبا ہوا ہے، سرائکی بیلٹ ڈوبا ہوا ہے، بالخصوص وہ طبقہ کہ جو وہاں کے مہان ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ درمیان میں اگر کوئی مخبر بیٹھا ہے تو ان تک بھی بات پہنچائے کہ ہم کسی کے دشمن نہیں ہیں، ہم صرف یہ سبق پڑھانے آئے ہیں کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ توبہ کا عنوان ہے، توبہ کا موقع ہے، توبہ کریں، حکام بالا توبہ کریں۔ جامع ترمذی شریف میں یہ حدیث ہے، حوالے کا میں ذمہ دار ہوں، فرمایا جب حکمران بدبخت ہو جائیں اس وقت بھی قوم پہ عذاب آنا شروع ہو جاتے ہیں، اس وقت بھی قوم پہ عذاب آتا ہے کہ جب وہ بدبخت حکمرانوں کو قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو صحیح معنوں میں توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔